سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، مدح و ستائش، شان و شوکت، عظمت و بزرگی، تسبیح و تہلیل، تقدیس و تمجید اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے. وہ اللہ جو ہم سب کا بلا شرکت غیر مالک ہے، ہم سب کا فریاد رس، ہمارا داتا، ہمارا غریب نواز، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا داتا، الغرض ہمارا سب کچھ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے. ہم سب اس کے بندے ہیں، اس کے آگے محتاج ہیں، فقیر ہیں. اس کی شان کے مقابلے میں کسی کی کوئی شان نہیں، اس کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات اس کے مقابلے کی نہیں. وہ ہر اعتبار سے نرالا، ہر اعتبار سے یکتا، ہر اعتبار سے زبردست. لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل، نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی شریک، نہ اس کا کوئی ہمسر، نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق، ہم سب کا معبود، ہم سب کا رازق اور ہم سب کا مسجود ہے. اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. کروڑہا رحمتیں اور بے شمار درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہوں نے ہمیں شریعت کے رموز سے باخبر کیا، جنہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائے، جنہوں نے ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی رحمتوں سے باخبر کیا، جنہوں نے ہمیں جنت کی وعید سنائی نیک اعمال کرنے پر، جنہوں نے ہمیں دوزخ سے ڈرایا برے اعمال کرنے پر، جنہوں نے ہمیں دین کی تمام باتیں کھول کھول کر بتا دیں اور اچھی طرح سمجھا دیں اور ہر معاملے کو ہمارے سامنے واضح کر کے رکھ دیا. اللہ کی عبادات میں سب سے بہترین عبادت اللہ کی نماز کہلاتی ہے، اور نماز کا مقام تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادات جتنی بھی ہیں ان میں فوقیت سب سے زیادہ نماز کو حاصل ہے. بروز محشر اللہ تبارک و تعالی تمام عبادتوں کے مقابلے میں سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں اپنے بندوں سے سوال فرمائیں گے وہ نماز ہوگی، اور بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے نماز ادا کی تھی، اللہ کے حضور سجدے کیے تھے، اللہ کے حضور رکوع کیا تھا، قیام کیا تھا، قعود کیا تھا. یہ ساری باتیں بندوں سے بروز محشر پوچھی جائیں گی. اس نماز کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابع داروں کو سکھایا، اور یہی مضمون ہم اپنے جمعوں کے اندر بیان کر رہے ہیں. نماز کی اہمیت، نماز کا طریقہ، نماز کیسے پڑھی جائے، خشوع اور خضوع کیسا ہو، سنتوں سے اس کو کیسے سجایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہی نماز اللہ کے دربار میں مقبول ہے.
آپ نے اپنے پیارے ہونٹوں سے اور اپنی سچی زبان سے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو نماز پڑھو ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس طرح آپ نے نماز پڑھ کر اپنے صحابہ کو بتائی کہ میرے صحابہ نماز کا ایک ہی طریقہ اللہ کے ہاں معتبر ہے، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بس اس طریقے سے نماز پڑھنا۔ اگر کسی نے اپنے باپ دادا کا طریقہ پکڑا، اپنے استادوں کا طریقہ پکڑا، پیروں کا اماموں کا طریقہ پکڑا، تو جان رکھنا یہ طریقے اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ اللہ کے ہاں تو معتبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کی دلیل خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تمہارے لیے نمونہ عمل رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ نے والدین کو ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بنایا، علماء اکرام کو نہیں بنایا، محدثین کو مفسرین کو نہیں بنایا، اولیاء اللہ کو تابعین کو نہیں بنایا، صحابہ اکرام کو، اصفیاء کو، اتقیاء کو، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بنایا۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ایک مقصد کے لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے کہ اتباع کے لیے، اطاعت کے لیے، پیروی کے لیے اور نمونہ عمل کے لیے اس دنیا میں صرف اور صرف انبیاء کو مبعوث فرمایا جاتا ہے۔ باقی تمام لوگ تو لوگوں کی اصلاح کا کام کیا کرتے ہیں، اور مصلحین کی پیروی نہیں کی جاتی، پیروی صرف انبیاء کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے طریقے سے نماز پڑھو۔ آج ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ ان دو ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عبادات سنت اور حدیث کی روشنی میں ہو۔ اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہلوائیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، جو نام ہم نے اپنا رکھا ہے، وہ نام ہمارے کردار سے چھلکتا بھی ہو اور ہماری عبادات سے ظاہر بھی ہوتا ہو۔ اہل حدیث کہیں یا اہل سنت کہیں، بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی کہتے ہیں اور سنت کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بھی کہتے ہیں اور قول کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کا قول اور آپ کا فعل سنت بھی کہلاتا ہے اور حدیث بھی کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے سنت اور حدیث پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلا سکتے ہیں، اور جب کہلاتے ہیں تو پھر یہ نام ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی عبادات، اپنا طرز زندگی، اپنا طرز تجارت، اپنا طرز تکلم، اپنا طرز تمام کے تمام طرز جتنے بھی ہیں، طرز خانگی امور، طرز سیاست، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں انجام دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا اور جیسے نماز پڑھ کے بتائی، اس طریقے سے ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جماعت سے نماز ہو رہی تھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اپنے مقتدیوں کی طرف منہ پھیر لیا اور رخ زیبا اس جانب کرنے کے بعد میں لب لالی سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس پڑھنے سے میرے ساتھ میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھ سے کوئی قرآن سے میرے کوئی لڑ رہا ہے اور میرے تلاوت کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے۔ خبردار، امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیا کرو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب امام مصلی پر کھڑا ہو جائے اور مقتدی پیچھے آ کر کھڑے ہوں تو انہیں چاہیے امام کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کریں۔ اس چنانچہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب امام ولضالین کہہ دے تو تم پکار کر آمین کہہ دیا کرو۔ آج اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے، اور اس کی دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ائمہ نے امام کے پیچھے تلاوت کو جائز قرار نہیں دیا اس لیے ہم امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب کبھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو اور اس کے اوپر اپنے کان لگا لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر جب یہ موجود ہے تو ہم کیسے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں؟ کیونکہ قرآن تو منع کر رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہ کر اس کو سنو، اور اسی آیت کو دلیل بنا کر بہت سارے علماء احناف نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر چونکہ منع کر دیا گیا ہے لہذا اب امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جائے گا، امام کے پیچھے جب بھی کھڑے ہوں گے تو پھر سب خاموش کھڑے رہیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ علمی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب کی عبادات سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے، اور اس مسئلے کی وضاحت اور صراحت بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ تمام عبادات کا مغز جو ہے، تمام عبادات کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ عبادات کے اندر نماز کو وہ اہمیت حاصل ہے جو انسانی بدن میں سر کو حاصل ہے۔ اگر کسی بھی انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر کوئی بھی شخص نماز پڑھنا چھوڑ دے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ نماز کی سب سے بڑی اہمیت ہوئی، اسی طرح نماز کے اندر تمام اراکین میں سب سے زیادہ اہمیت سورہ فاتحہ کو حاصل ہے۔ اگر سورہ فاتحہ ہی نماز سے نکال دی جائے تو پھر نماز ہی باقی نہیں رہتی۔ جیسے سر کٹ جانے پر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سورہ فاتحہ کے نماز سے نکل جانے پر نماز باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز تو نماز ہے ہی نہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ لوگوں نے اس حدیث کے مقابلے میں کچھ اور حدیثیں بھی تلاش کر رکھی ہیں اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ایک نماز میں منع فرما دیا تھا کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، لہذا یہ روایت آدھی پیش کی جاتی ہے، جبکہ آدھی بقیہ روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ دیکھو میرے پاس پیچھے کچھ نہ پڑھو الا مگر بفاتحۃ الکتاب، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ خیانت علمی ہے، اور یہ وہ خیانت ہے جس کا ارتکاب کرنے والے اللہ کے دربار میں مجرم بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے آدھی حدیث سنایا کرتے ہیں اور آدھی حدیث کو چھپا لیا کرتے ہیں۔ حدیث پوری سنائیے، اگر مسئلہ ایک حدیث میں واضح نہیں تو دو تین حدیثیں اس موضوع پر اور بھی موجود ہیں، ان کی تلاوت کی جائے، ان کو پڑھا جائے، لوگوں کے سامنے مسئلہ واضح کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے بغیر، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھوں آدھ تقسیم کر لیا ہے، میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، صلاۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدھی میرے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے ہے۔ اس کی تشریح میں آتا ہے کہ یہ نماز آدھی بندے کے لیے اور آدھی اللہ کے لیے، وہ کیسے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، یہاں تک صلاۃ اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اب بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا غضب واقع نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے ہیں. یعنی آدھی صلاۃ بندے کے لیے اور آدھی اللہ کے لیے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ صلاۃ ہے ہی سورہ فاتحہ. اگر اسی کو نکال دیا جائے نماز کے اندر سے، صلاۃ کے اندر سے، تو پھر نماز بچتی ہی کہاں ہے؟ کہتے نہیں جی ہم تو پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہمارے امام نے پڑھ لی تو ہم نے پڑھ لی. امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کفایت کرتی ہے. یہ ایک قول ہے جو احناف کے اندر بڑا معروف ہے. احناف کہتے ہیں کہ امام کی تلاوت مقتدیوں کو کافی ہے. امام نے تلاوت کر لی، مقتدیوں کی طرف سے بات کر لی اس نے، لہذا اب مقتدیوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور اس کی بھی دلیل ہے. اس کی دلیل میں ایک روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں من کان لہو امام فقرۃ الامام لہو قراءۃ. اگر کسی چند لوگوں کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدیوں کی قراءت ہے. لہذا مقتدیوں کو چاہیے امام کے پیچھے خاموش ہو کر کھڑے رہیں، ان کا امام ان کے لیے تلاوت کر رہا ہے. لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے اور جو بخاری شریف کے اندر ہے، جو صحیح ترین حدیث ہے، جس کے اوپر کسی نے آج تک کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ حدیث بتاتی ہے کہ کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف تو ہے، مگر عربی جاننے والے جنہیں تھوڑا بہت عربی کا شعور ہوگا وہ اس حدیث سے بھی نقطہ تلاش کر لیں گے کہ یہ حدیث احناف کے مسلک کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہے. اس لیے کہ حدیث کے معنوں پر اگر غور کیا جائے تو حدیث کے معنی بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر کسی جماعت کا کوئی امام ہے، من کان لہو امام، اگر کسی کا کوئی امام ہے، فقراۃ الامام لہو قراءۃ، تو امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے. تو علماء اس پر کہتے ہیں کہ قراءت کی جو ضمیر ہے وہ لہو کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع امام ہے نہ کہ مقتدی ہے. یعنی لہو کی ضمیر پلٹ کر مقتدی کی طرف نہیں جاتی ہے بلکہ امام کی طرف جاتی ہے. اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر قراءت کی بجائے کوئی اور لفظ یہاں پر لے آؤ، اگر قراءت کی بجائے کسی اور لفظ کو یہاں پر رکھ دیا جائے اور باقی عبارت ایسی کی ایسی رکھی جائے اور پھر معنی کیے جائیں، تو معنی پھر بھی وہی ہونے چاہیے نا کہ اگر چند لوگوں کا کوئی شخص امام ہے تو امام کی قراءت جماعت کی قراءت ہے. اگر یہی معنی بنتے ہیں تو اگر قراءت کی جگہ پر علماء کہتے ہیں کہ لفظ زوجہ رکھ دیا جائے، زوجہ کے معنی ہوتے ہیں بیوی. اب اس کو عربی کو یوں پڑھیے، من کان لہو امام فزوجۃ الامام لہو زوجہ. اس کے معنی یہ ہو جائیں گے اگر کچھ لوگوں کا کوئی شخص امام ہے تو اس کی بیوی جو ہے ساری جماعت کی جو ہے بیوی ہے. یہ بن سکتا ہے کیا؟ ساری جماعت کی بیوی بن سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے نہیں. اگر چند لوگوں کا کوئی امام ہے تو اس کی بیوی جو ہے اسی کی بیوی ہے، کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی. بالکل اسی طرح اگر چند لوگوں کا کوئی امام ہے تو اس کی قراءت جو ہے اسی کی قراءت ہے، وہ مقتدیوں کی قراءت نہیں ہو سکتی. مقتدیوں کو اپنے لیے قراءت کرنی ضروری ہے. مقتدی اگر قراءت نہیں کریں گے ان کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی عربی جانتا ہے تو وہ اس نقطے کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کے معنی جو اصل تھے اس کے اوپر خیانت علمی کرتے ہوئے دوسرے معنی بیان کی جا رہے ہیں اور اپنے مسلک کو اونچا کرنے کے لیے حدیث کے معنی غلط کر کے لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں. ایک اور قول مشہور ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر ان سے لڑنے لگے. وہ لوگ آ کر کہنے لگے کہ جناب آپ حدیث کے خلاف چلتے ہیں. حدیث شریف کے اندر صاف صاف موجود ہے کہ امام کے پیچھے یا امام کے بغیر دونوں حالتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں جو امام کے پیچھے کھڑا ہوا اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. وہ امام ابو حنیفہ سے وہ لوگ لڑنے لگے. یہ واقعہ ہے جو سیرت ابو حنیفہ کی اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ بہت سارے لوگ تھے، امام ابو حنیفہ اکیلے تھے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی اتنے سارے آدمی بات کر رہے ہیں، ایک آدمی بات کرو تو میں کسی کو جواب بھی دے سکوں. اتنے سارے جب مل کر بات کریں گے تو آدمی کیا کسی کو جواب دے سکے گا؟ اور بات واقعتاً خدا لگتی تھی، ایسی تھی جو سب کی سمجھ میں آ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ اچھی بات ہے. انہوں نے کہا اپنا کوئی آدمی مقرر کر دو. انہوں نے کہا اچھا یہ آدمی ہماری طرف سے ہم نے مقرر کر دیا. آپ نے فرمایا یہ آدمی جو کچھ کہے گا
یہ تمہاری ترجمانی کرتے ہوئے کہے گا، تم اس کو تسلیم کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم نے تسلیم کر لیا۔ یہ جو بھی کچھ کہے گا تمہاری جانب سے کہے گا، یعنی اس کا مطلب ہے اس کا کہا ہوا تمہارا کہا ہوا ہے۔ کہنے لگے بالکل ہم نے یہ کہہ دیا، اب یہ جو بھی کچھ کہے گا ہم سارے کے سارے اس سے متفق ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب تم نے کسی شخص کو امام بنا کر کھڑا کر دیا مصلی پر، تو جب تم نے اس کو امام بنا کر کھڑا کر دیا تو ختم ساری بات، اب تم کو چاہیے پیچھے خاموش کھڑے رہا کرو اور تمہارا امام جو ہے اللہ سے ساری باتیں کر لیا کرے۔ لوگ سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی علمی دلیل سے تمام کے تمام سورہ فاتحہ کے یعنی جو قائل تھے امام کی چھپ پیچھے پڑھنے والے ان کو خاموش کر دیا، ایسی دلیل دے دی۔ یہ دلیل اکثر لوگ سنائے کرتے ہیں، حالانکہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں یہ عقل کے گھوڑے دلیلیں نہیں کہلاتے۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ اور حدیث کے مقابلے میں حدیثیں لے کر آؤ، یہ دلیلیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا دلیل ہوئی کہ جناب ایک آدمی آ کر بات کرے میں تو سارے لوگوں کی بات صحیح سمجھ سکتا، یہ بات انسانوں کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی شان بڑی بلند ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اگر اربوں خربوں انسان بھی اللہ کو پکاریں تو اللہ یہ نہ کہے گا بندو ایک آدمی کو مقرر کر لو، اتنے سارے لوگوں کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ تو امام ابو حنیفہ تھے، انہوں نے کہا تھا بھئی ایک آدمی مقرر کر لو، اللہ نے آج تک نہیں فرمایا کہ ایک آدمی مقرر کر لو۔ حج کے موقع پر 20-30 لاکھ کا 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور ہر آدمی پکار کر تلبیح پڑھتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ امام کی تلبیح مقتدی کے لیے کفایت کر رہی ہے، سب کے سب تلبیح پڑھ رہے ہیں، سب دعائیں کر رہے ہیں، سب رب کو پکار رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سب کی سن رہا ہے اور سب کو دے رہا ہے مانگنے والوں کو، اور سب کی پکار سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اس کا تو عالم یہ ہے کہ اگر انسان تو انسان کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب ایک وقت میں اللہ کو پکار رہی ہوں تو اللہ کی شان یہ کہ سب کی سنتا ہے، سب کی سمجھتا ہے اور سب کو دیتا بھی ہے۔ لہذا یہ کیا دلیل بنی کہ جناب ایک آدمی مقرر کر لو تاکہ تم سب کی ترجمانی کر لے، میرے پلے سب کی بات نہیں پڑ رہی۔ بھائی تمہارے پلے نہیں پڑتی ہوگی، اللہ کوئی تم جیسا ہے کیا؟ یہ بات ان لوگوں کو کفایت کر جائے گی جو اللہ کو اپنے جیسا سمجھیں۔ یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں نے اصل میں اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ اسی لیے کچھ لوگ ماضی کے اندر یہ تنقید کر کے چلے گئے اور اس دور کے اندر بھی کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں جس نے سب سے پہلے رائے کو دخل دیا ہے اور رائے کو چلایا ہے وہ اس فقہ کا بانی تھا اور اس فقہ کا امام تھا۔ یہ تو ہمارا حسن ظن ہے کہ ہم ان کی نیکیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ میں رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ پر تنقیدیں بھی کی ہیں اور ان کے اندر امام شہرستانی کا نام شامل ہے، اس کے اندر علامہ ابن قتیبہ کا نام شامل ہے، اس کے اندر سب سے بڑھ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام شامل ہے جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کو گمراہ فرقے کا بانی لکھا ہے۔ لیکن ہم نعوذ باللہ من ذالک کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ غنیۃ الطالبین اٹھا کے دیکھیے، امام شہرستانی کی الملل والنحل اٹھا کے دیکھیے اور علامہ ابن قتیبہ کی کتاب الانصاب اٹھا کر دیکھیے، ان سب کے اندر ان کے اوپر تنقیدیں کی گئی بڑے واضح الفاظ کے اندر کہ انہوں نے قیاس کو قرآن مجید کے مقابلے میں پیش کر دیا، حدیث کے مقابلے میں قیاس کو پیش کر دیا، اور یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بجائے اس کے کہ حدیث کی روشنی میں جواب دیا جاتا ایک قیاس لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس قیاس کو آج لوگ بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے امام نے لوگوں کو خاموش کر دیا۔ لوگوں کو خاموش ان لوگوں کو کیا ہوگا جو واقعتاً کم علم ہوں گے، جن کے پاس دلائل نہ ہوں گے۔ اگر علماء وہاں پر موجود ہوتے، اور یہ واقعہ امید یہ ہے کہ یہ واقعہ گزرا ہی نہ ہوگا، اس لیے کہ بہت سے واقعات تو معتقدوں نے خود گڑھ لیے ہیں، معتقدوں نے بہت سے واقعات خود بنا لیے ہیں اپنے علماء کی شان بلند کرنے کے لیے۔ یہ کیوں غیر ممکن ہے کہ اللہ کے رسول سے قریب ترین عہد رکھنے والے لوگ حدیثیں موجود ہوتے ہوئے حدیثوں پر عمل نہ کریں اور حدیثوں کو یہ کہتے ہوئے ترک کر دیں کہ ہمارے لیے قیاس کافی ہے، ہمارے لیے رائے کافی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، لہذا سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر سورہ فاتحہ ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پھر تکبیر تحریمہ پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ اکبر کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اور اس کے بعد میں ثنا پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام کس مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے؟ یہ تنخواہ کس بات کی ہم سے وصول کرتا ہے؟ اسے چاہیے مصلی پر کھڑا ہو کے ساری نماز پڑھا کرے۔ جب ہم نے اس کی جیب گرم کر دی ہے، اس کا روزانہ کھانا تینوں ٹائم پہنچا دیا کرتے ہیں، تو ساری نماز یہ پڑھا کرے۔ ہمیں کیا غرض پڑی کہ نماز کے اندر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر رکوع کی تسبیحات بھی پڑھا کریں، اور جناب یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہا کریں، اور اس کے بعد میں تحیات بھی پڑھا کریں، اور جناب سجدے کی تسبیحات بھی پڑھا کریں، پھر درود بھی ہم پڑھیں۔ یہ کس بات کی تنخواہ وصول کرتا ہے؟ اگر امام مقتدی کی ساری قرات کے لیے کافی ہے تو یہ سارے کام بھی امام کو کرنے چاہیے۔ صرف سورہ فاتحہ کی لوگوں تمہارے عقیدوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ اس لیے پکڑی گئی ہے کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے، اگر یہی نماز سے نکال دی گئی تو پھر نماز بچتی ہی نہیں ہے۔ باقی تو سارے سجود اور قعود ہیں، اصل نماز سورہ فاتحہ ہے۔ اگر یہ نماز میں نہیں رہی تو تمہاری نمازیں ختم، تمہاری نمازیں ضائع، تمہاری نماز برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، میں نے گزشتہ جمعے کو بھی وہ حدیث بتائی تھی کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے فہی خداج، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تو ایسی ہے جسے کچا بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بچے جو ہیں کچے ضائع ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ امام اس لیے نہیں بنا کہ جناب سورہ فاتحہ بس پڑھ لیا کرے اور باقی نماز ہم پڑھ لیا کریں۔ امام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھائے، اور مقتدیوں کو چاہیے اس کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کریں۔ اور اس کے پیچھے سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی حدیث بتائی تو ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ، اگر ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں، فرمایا فقر فی نفسک، اپنے دل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھا کر۔ نماز میں سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام اگر پڑھ رہا ہے، آپ کا فریضہ بنتا ہے چپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، اور چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سری ہو، لیکن بعد میں نہیں پڑھنا ہے۔ بعد میں اب جیسے جمعے میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب اس کے بعد میں سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں آپ لوگوں کا کام یہ ہے خاموش کھڑے رہنا، کیونکہ اس کے لیے حکم اللہ کے رسول کا کہ باقی نماز کے اندر خاموش کھڑے رہو اور اس کو سنتے رہو۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب قرآن کے خلاف کرتے ہیں، یہ اہل حدیث جو ہیں قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ قرآن کی آیت ہے نا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو، انصتو، خاموش رہو، کان لگا کر سنو اس کو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہتے ہیں یہ اہل حدیث جو ہیں یہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اپنا عمل کوئی نہیں دیکھتا۔ فجر کی نماز کے بارے میں علماء کے فتوے ہیں، فتاوے موجود ہیں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مزید یہ کہ مشاہدے موجود ہیں۔ آپ آج بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کے لیے نماز میں پہنچتا ہے فجر کی نماز کے لیے، اور اس کی سنتیں رہ گئی ہوں اور جماعت وہاں پر کھڑی ہو گئی ہو، تو حنفی علماء کا کہنا یہ ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، کسی کو برا نہیں کہہ رہا، آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، حنفی علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ ایک طرف کونے میں کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت سنت پہلے پڑھ لیجیے اور پھر جماعت میں آ کر مل جائیے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ عمل ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی عمل ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ امام وہاں پر قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور وہ وہاں پر کھڑا ہو کر اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم اگر پڑھیں تو ہم سے کہا جاتا ہے یہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، وہاں پر جناب سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا ہے، بعد والی سورت ہی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہیں، اور ہمارے لیے زمانے بھر کے فتوے موجود۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں دنیا مشاہدہ کرتی ہے کہ مسجد کے اندر نماز تراویح باجماعت ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ایک شخص ایسا بھی آیا جس کی عشاء کی نماز رہ گئی ہے، مشاہدہ ہے سب کا، ایک طرف کونے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ بھائی کون سی نماز پڑھو؟ میری عشاء کی نماز رہ گئی، نہ اس کو کوئی روکنے والا نہ اس کو کوئی ٹوکنے والا، کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ میں سنو، اس کو کوئی سننے والا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اہل حدیث الحمدللہ ثم الحمدللہ ان دونوں معاملوں کے اندر اجتناب کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر اگر کسی کی سنتیں رہ گئی ہوں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ اذا قامت الصلاۃ، اگر فرض نماز کی تکبیر پڑھ دی جائے
تو پھر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی، نہ سنت ہو سکتی ہے، نہ نفل ہو سکتی ہے، نہ وتر ہو سکتی ہے، نہ تراویح ہو سکتی ہے۔ لہذا جو بھی مسجد میں آیا فرض نماز کے اندر شریک ہو جائے، فرض نماز میں کھڑے ہو جاؤ آ کر، کوئی سی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو اس کے اندر شریک ہو جاؤ، بعد میں اپنی نماز پڑھ لینا، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ لیکن وہاں پر عمل دوسرا ہے، اور تنقید کے لیے کوئی اور نہیں ملتا، اپنے لوگ نہیں ملتے، تنقید ہم پر کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اپنے عمل سامنے موجود ہے، سب کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس دور کے علماء کی غلطی ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس دور کے علماء کی غلطی ہے، نہیں، کتابوں میں لکھے، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اپنی اپنی نماز فجر کی سنتیں پڑھ لے، کیونکہ پھر سنتیں سورج نکلنے تک نہیں پڑھی جا سکتی، سورج نکلنے کے بعد پڑھنی پڑیں گی۔ یہ مسئلہ گھڑا ہوا ہے، اہل حدیث الحمدللہ ایسی بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی اہل حدیث مسجد میں آئے گا، جماعت ہو رہی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور جماعت ختم ہونے کے بعد میں وہ اپنی 2 سنتیں پڑھ لے گا، اس لیے کہ کوئی ممانعت نہیں۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جو نماز فجر کا حصہ نہ ہو، جو نماز فجر کا حصہ ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ سنتیں کیوں نہ ہوں۔ علیحدہ سے نماز پڑھنی منع ہے۔ فجر کی 2 سنتیں نماز فجر کا حصہ ہیں، اگر حصہ نہ ہوتی تو نماز قصر کے اندر یہ معاف ہو جاتی، مگر قصر کی نماز کے اندر بھی تمام سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، مگر فجر کی 2 سنتیں قصر میں بھی نہیں چھوڑی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی سنتیں جو دنیا اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب سے زیادہ بہترین چیز ہیں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے فجر کی سنتیں۔ تو لہذا ان کو اس طریقے سے ہم ضائع نہیں کرتے کہ فجر کی جماعت بھی ضائع ہو جائے اور سنتیں بھی ضائع ہو جائیں۔ سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے گی کہ جب مسجد میں آئے، جماعت ہو رہی ہے، اس میں شریک ہو جانا چاہیے، امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جب نماز پڑھ لی اپنی 2 سنتوں کو ادا کر دیا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ جو لوگوں کا قول ہے، اس قول کی کوئی حیثیت نہیں کہ جناب امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ امام کی تلاوت اگر مقتدی کو کفایت کرتی ہے تو پھر امام کا کام ہے باقی سارے کام بھی کیا کرے۔ امام کی تلاوت مقتدی کو کفایت نہیں کرتی، وہ تلاوت کی کفایت کرے گی جو سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے، باقی سارے کام مقتدی میں کرنے ہوتے ہیں۔ صرف تلاوت کے موقع پر خاموش رہے گا، سورہ فاتحہ وہ پڑھے گا، تکبیر تحریمہ وہ کہے گا، ثنا وہ پڑھے گا، رکوع کی تسبیحات وہ پڑھے گا، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی تسبیح اس کی ہے، اس کے بعد سجدے کی تسبیحات اس کی ہیں، اس کے بعد تحیات اس نے پڑھنی ہے، درود شریف اس نے پڑھنی ہے، اور درود کے بعد کی دعائیں اس نے پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنے کے الفاظ بھی اس نے ادا کرنے ہیں، اس کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں وہ بھی اس نے پڑھنی ہے۔ صرف اور صرف سورہ فاتحہ کے بعد کی تلاوت کا حق ہے امام کو، اور مقتدی کا کام اس کو خاموش ہو کے سنتا رہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ فقہی مسئلہ اس اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اس نے الجھاؤ پیدا کر دیا، اور جو لوگ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے حنفی علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسئلے کو سمجھا ہے اور ان کے فتاوے موجود ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور حنفی عالم تھے، وہ لکھ کر چلے گئے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا نماز پڑھنی چاہیے، وہ لکھ کر چلے گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھ کر چلے گئے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ کر چلے گئے ہیں، تفسیر مظہری والے لکھ کر چلے گئے اپنی کتابوں کے اندر، یہ حنفی علماء ہیں، یہ سب کے سب اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ مولانا عظیم الدین صدیقی اس وقت بھی زندہ ہیں، کورنگی کے اندر ایک مسجد میں خطیب ہیں، نیو ٹاؤن سے فارغ ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جناب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ جس نے نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی عالم کا قول نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی سی بھی نماز ہو، امام کے پیچھے والی نماز ہو یا امام کے بغیر والی نمازیں ہوں، کوئی سی بھی نماز ہو، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، لوگوں کو عادت ہوتی ہے مباحثے کرنے کی، بحث کرنے کی، ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی تراویح کا مسئلہ تھا کہ تم اہل حدیث تو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہو
اور ہم تو 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کہہ دیا کہ تراویح 20 رکعت تھی تو ہم تو کہیں گے اللہ ہمارے پاس 20 موجود تھی، تمہاری 8 ہوگی، تم 12 کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تراویح چلو 8 تھی تو ہم کہیں گے اللہ 12 اپنے پاس میں رکھ لے، 8 کا ثواب ہم کو دے دے ہیں۔ تم یہ بتاؤ اگر 20 نکل آئیں تو 12 کہاں سے لے کر آؤ گے؟ یہ دلیلیں ہیں، ذرا سنیے، ہمیں بھی ایسی دلیلوں کے اللہ کی طرف سے منہ توڑ جواب آتے ہیں، منہ توڑ جواب ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کی بات ہو۔ بہرحال اپنے بھائی سے ہم نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تراویح تو ایک نفلی نماز ہے، اگر کسی نے پڑھ لی اس کو ثواب ہوگا، اگر کسی نے نہ نہیں پڑھی تو وہ گنہگار نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں۔ اصل بات ہے 5 وقتہ نمازوں کا پر عامل ہونا، یہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں یہ ہیں اصل، قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم اہل حدیث سارے کے سارے امام کے پیچھے بھی اور امام کے بغیر بھی دونوں صورتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن تم بھائی ہمارے جتنے بھی ہو اماموں کے پیچھے بغیر سورہ فاتحہ کے نمازیں پڑھتے ہو، فرض بھی، اس کے علاوہ تراویح بھی، اس کے علاوہ وتر بھی، اس کے علاوہ کبھی کبھی جو تم اور نمازیں تہجد والی پڑھ لیتے ہو جماعت کے ساتھ ہیں وہ بھی، ان میں تم امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہتے ہو۔ بتاؤ اگر قیامت کے دن اللہ نے کہہ دیا کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری تھی تو ہم تو کامیاب ہو جائیں گے، تم سورہ فاتحہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور اگر اللہ نے کہہ دیا سورہ فاتحہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم کہیں گے سورہ فاتحہ اپنے پاس رکھ لے، باقی نمازوں کا اجر ہمیں دے دے۔ تم بتاؤ اس وقت کیا کرو گے؟ یہ تو پھر بھی نفلی نماز تھی، ہم تو فرض کی بات کر رہے ہیں، یہ فرض ہیں جو اللہ کے دربار میں پوچھے جائیں گے۔ اور یہ تو ایک ایسی بات تھی جو کہ جاہل کی بات کے جواب میں جاہلانہ بات ہو گئی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اگر اور مگر پر دین نہیں چلتا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم یہ جواب دے دیں گے، اگر کیوں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو بات ساری ختم۔ سلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جب نبی نے فرما دیا ہے تو پھر اگر اور مگر کہاں سے نکال کے لے کر آ گئے ہم؟ یہ ہمیں اگر مگر کا کوئی حق نہیں، ہمارے پاس تو جب نبی کا فرمان آ گیا تو اب ہمارا کام یہ ہے اس کے مطابق اپنا عمل کر لیں۔ جب نبی نے فرما دیا کوئی نماز نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر، تو اب ہمیں نماز میں سورہ فاتحہ کو لازم رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح تمام عبادات کے اندر میں نے شروع میں عرض کیا تھا نماز کو تمام عبادات پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح نماز کی تمام سنتوں کے اندر، تمام فرائض کے اندر سورہ فاتحہ کو فوقیت حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر اس حالت میں آئے کہ جناب اس کی پہلی رکعت نکل گئی ہو اور وہاں پر وہ رکوع کی حالت میں نماز میں آ کر مل جائے، ایک مسئلہ علمی یہاں پر بھی آ جاتا ہے، تو کچھ لوگ ہم پر یہ الزام لگایا کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی آدمی رکوع کی حالت میں آ کر مل جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کیا کیا جائے؟ وہ رکعت اپنی دہرائے یا نہ دہرائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقدین اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی رکوع میں آ کر مل گیا تو اس کو اس رکعت کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس رکعت کو نہ دہرائے، اس لیے کہ جو رکوع میں آ کر مل گیا وہ اس کی رکعت ہو گئی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جز کے اندر بخاری کی جز القراء میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور تکرار سے یہ حدیث آئی ہے کہ جس کا قیام فوت ہو گیا، جس کی سورہ فاتحہ فوت ہو گئی، اس کو چاہیے جب امام نماز سے سلام پھیر لے اس کو چاہیے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد میں قیام کو پورا کرے، سورہ فاتحہ کو پورا کرے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، جس کا قیام فوت ہو گیا اس کا فرض فوت ہو گیا، جس سورہ فاتحہ کی تلاوت فوت ہوگی اس کا فرض فوت ہو گیا، لہذا اس کو چاہیے اس فریضے کو ادا کرے، اس کے بغیر نماز ادھوری ہے، اس کے بغیر نماز ادھوری ہے۔ یہ علمی مسئلہ سمجھنے کا۔ بہت سے بھائی اس بات کے قائل ہیں کہ جو رکوع کی رکعت جو رکوع میں آ کے مل گیا اس کی رکعت ہو جاتی ہے، لیکن ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلیلیں ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ رکوع میں آ کر مل جانے والے پر بھی چاہیے کہ اس کو چاہیے جز القراء کی حدیث کو پیش نظر رکھے، امام بخاری نے جو فرمایا ہے، اور نماز کو پورا کرے، کھڑا ہو جائے، اس کے بعد میں سلام پھیرے نہیں، اور اس کے بعد میں جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے، اس کو ترک کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی ہر چیز نماز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، مگر حدیث قدسی نے وضاحت کر دی ہے کہ صلاۃ اصل نام ہے سورہ فاتحہ کا،
صلاۃ نام ہے سورہ فاتحہ کا، اگر یہی نماز سے نکل گئی تو پھر صلاۃ کہاں باقی بچی؟ لہذا اس کے بغیر کوئی رکعت نہیں، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو امام کے پیچھے ہو یا امام کے بغیر ہو، لیکن وہ سورہ فاتحہ سے مزین ہو۔ اللہ کے دربار میں صرف یہی نماز قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہی نماز پڑھنے کا عامل بنائے اور عادی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين